اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ دیکھیے، نماز شریعت کیا ہے اور نماز طریقت کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ تو نماز ایسے پڑھ جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسا بھی نہ ہو تو کم سے کم یہ ارادہ کر کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ دونوں کا فرق ہو گیا۔ اب میں یہ بات کہوں گا کہ میں نے ابھی حدیث شریف پڑھی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری، حضوری قلب کے بغیر کوئی عبادت قبول صلاۃ قائم نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر صلاۃ اللہ تک نہیں پہنچتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ بات یہاں آ گئی کہ اب یہ صلاۃ کیا ہے۔ اب ایک تو شریعتاً ہم پڑھتے ہیں کہ غسل کرنا اور وضو کرنا، پاک ہونا، صاف ہونا، اور یہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ظاہری جسم سے نماز پڑھنا، تو یہ نمازیں یہ نفسانی کہلاتی ہے، اور اس سے نفس کو طہارت ملتی ہے، نفس بھی اس میں پاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے نفسانی، تو اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ عمل حسنات بھی کہلاتا ہے۔ اب یہاں آ گیا حضوری قلب والی کیسے ہو۔ تو حضوری قلب کے لیے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر کوئی عبادت بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتی۔ اب حضوری قلب کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس شخص کے اندر جو ذاکر قلبی ہے اس کے دل میں نور آ گیا، اللہ 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 ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگرچہ کسی شخص نے کلمہ طیبہ ظاہری زبان سے پڑھا تو ظاہر میں وہ مسلمان ہو گیا، اور کسی شخص نے اگر تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، اقرار کیا زبان سے، مسلمان ہو گئے۔ وہ مانے اور وہ تصدیق بالقلب، اگر وہی کلمہ طیبہ اگر قلب پڑھ لے تو اس کو حضوری قلب کہتے ہیں۔ تو وہ ذکر کرتا ہے ہر لمحہ، ہر پل، سوتے جاگتے بیٹھتے، تو اس شخص کو مومن کہتے ہیں۔ جو زبان سے پڑھتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو جس کا قلب ذکر کرنے لگے اس کو مومن کہتے ہیں۔ تو حضوری قلب کا معنی آتا ہے کہ جس کا قلب ہر لمحہ ہر پل اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو اس کو حضوری قلب میسر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتقوا فراست المومنین، کہ مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اب اللہ ہی کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ ذکر کرنے سے نور پیدا ہو جاتا ہے قلب کے اندر۔ تو جب اللہ کا اس میں نور آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ اس نور کی معرفت سے، نور کی وجہ سے وہ رب کا دیدار بھی کر لیتا ہے۔ اب وہ کس شکل میں کرتا ہے؟ جب یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک نوعیت اس کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ الگ چیز ہے۔ تو یہاں حضوری قلب کے لیے، نماز کے لیے حضوری قلب ہونا لازمی ہے۔ اب جب کوئی شخص جب اس سے نماز پڑھی تو یہ حضوری قلب ہو گئی، تو یہ تو مومن کی نماز رہی۔ تو ابھی ذکر کر رہا ہے اور لطیفہ قلب بھی کر رہا ہے، روح بھی کر رہی ہے، سری بھی کر رہا ہے، خفی بھی کر رہا ہے، اخفا بھی کر رہا ہے، یہ تمام پانچوں لطائف بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے مومن ہی کہلائے گا ابھی۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ رب کے اسم سے جو ہم نے ذکر کیا، رب کے اسم کا، اور جو اس اسم سے جو نور بنا، نور من ربی، اور رب کے نور سے یہ بیدار ہو گئے، اب یہ بھی ذکر کرنے لگے۔ تب یہ ذکر کرنے لگتے ہیں اللہ کا، تو پھر یہ مکمل مومن ہے۔ ابھی یہ فقیری میں داخل نہیں ہوا۔ اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جو ذاکر قلبی ہوتا ہے کہ وہ تو صاحب بہت بڑا ولی ہو جاتا ہے۔ نہیں، ولایت ہونا یہ اور بات ہے، مومن اس درجے پر پہنچ جانا یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن ابھی وہ ولی نہیں ہے، صرف فقط وہ مومن ہے۔ لیکن مومنوں میں بھی درجے ہوا کرتے ہیں، الگ الگ درجے کے مومن ہوتے ہیں۔ کہ اگر کوئی لطیفہ قلب کا ذاکر ہے تو وہ مومن ہے، کسی کی روح بھی ذکر کرنے لگی
یہ اس سے بھی درجہ اونچا بڑھ گیا، کسی کا خفی بھی کرنے لگا، اخفا بھی کرنے لگا، اس طرح یہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اچھا، مرشد کامل سب کو ان کو بیدار کرتا ہے پہلے، کیونکہ یہ تمام جو باطنی اربائیں ہیں انسان کے سینے کے اندر جو وہ پوشیدہ ہیں یہ سب خوابیدہ ہیں، تو ان کو بیدار کرتا ہے اور یہ نور سے معمور ہو جاتی ہیں، تو یہ مومن بنا ہے مکمل طریقے سے۔ تو پھر اب یہاں سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ظلمات سے باہر بھی نکالے گا۔ تو اب جب یہ بیداری خودی جب اس کی ہو گئی تو پھر لطیفہ قلب کو جب یہ قوت میسر آ جائے گی نور کی، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، دیکھیے بغیر اللہ کی ذات کی مرضی کے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ اب یہاں مرشد کامل اپنی نظر کاملہ سے اس کو لطیفہ قلب کی روح کو نکالے گا اور عالم ملکوت میں اس کو داخل کرے۔ جب وہ عالم ملکوت میں جب وہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ولایت کا یہ پہلا مقام ہے، اس نے شروع کر دیا ہے۔ اب اس کی روح بھی نکل کے پرواز کرے۔ اچھا، روح سری خفی اخفا، روح سری خفی اخفا، یہ پانچوں لطائف نکل کے پرواز کریں اور روح جو ہے پہنچ جائے عرش مولا پر بھی پہنچے، وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر رب کی عالم جبروت میں پہنچتی ہے وہاں عبادت کرتی ہے، یہ جب یہ وہاں عبادت کرتی ہے تو پھر یہ نماز جو ہے یہ شریعت والی نہیں ہے، اب یہ شریعت سے باہر نکل گیا۔ جب قلب ہی نکل گیا تو پھر یہ بھی شریعت سے آگے کا مقام بڑھ گیا اس کا، یہاں پر مقام شریعت نہیں رہا، کیونکہ لطیفہ قلب یہاں سے پرواز کر کے عالم ملکوت میں پہنچ گیا تو وہ نماز ملکوتی کہلائے گی، تو اس کی شان ایک اور بڑھ گئی عبادت میں اور آگے پہنچ گیا۔ اور اگر وہ وہاں سے بھی وہ محنت و مشقت نے کی، مجاہدہ کیا، تو وہ وہاں سے بھی اس کی روح پرواز کرے گی، اور روح پرواز کر کے جبروت میں جب پہنچی تو وہاں پر بھی وہ بیت المعمور ہے وغیرہ ان میں نماز پڑھے گا اور اس کا طواف بھی کرتا ہے بندہ، تو وہاں کی نماز۔ اور اچھا، مومن کا اس طرح سے ایک لمحوں میں آنا اور جانا بھی ہو جاتا ہے۔ جب مومن کا ایک لمحوں میں آنا اور جانا روح کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اس چیز کی ہیبٹ پڑ جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ نماز جو وہاں پڑھتا ہے بیت المعمور میں اور اللہ کی بارگاہ میں، اگر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہم لبیک، اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اگر وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو پھر رب اس کو اگر وہاں بٹھا لے اور وہاں اذان ہو رہی ہو دنیا میں یہاں ہمارے یہاں، اور روح اس کی وہاں ہو اور وہ وہاں پر نماز پڑھ رہا ہو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، ٹھیک ہے، اب وہ وہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ صاحب یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا، یہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو کہ رب کی بارگاہ میں روح کا وہاں جا پہنچ جانا یہ مقام حریت کہلاتا ہے، یہ مقام حریت ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے صوفیہ نے اس ابتدائی بنیاد کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ حضوری قلب کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں۔ تو ایسی یہ جو نماز ہے یہ حضوری قلب کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر روح بھی پرواز کرے تو وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے، حضور کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتی ہے، سمجھے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہنے کا، ابھی یہ سوال جو کیا تھا عبد الواجد بنت جناب باری صاحب، واجد بن کیا نام ہے، واجد صاحب جو بھی سوال کر رہے تھے، تو حضوری قلب کے لیے شرط ہے کہ وہ ذاکر قلبی ہو۔ اچھا، اب یہاں پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آقا علیہ السلام سے، فارد امول طولا عن ذکرنا، یہ بھی بات سمجھ لیں، فارد امول طولا عن ذکرنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس نے ہمارے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، آپ بھی اس کو چھوڑ دیں۔ یا رسول اللہ، جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے اور جنہوں نے ہمارے ذکر سے رخ پھیر لیا ہے، یا رسول اللہ آپ بھی اپنا رخ ان سے پھیر لیں، آپ ان کی طرف رخ بھی نہ کریں، آپ بھی انہیں نہ دیکھیں، کیونکہ جو رب کے ذکر سے پھر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے، آقا علیہ السلام فرمایا فارد امول طولا عن ذکرنا، کہ جو لوگ ذاکر نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، تو ان سے آقا علیہ السلام بھی رخ پھر لیں گے۔ اب یہاں تو کچھ لوگ کہتے ہیں، میں نے مولویوں کو دیکھا ہے، ارے کہ صاحب یہ تو بیڑی پی لیتے ہیں یا وہ حقہ پیتے ہیں، کوئی بزرگ کو دیکھا ہے حقہ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، ارے صاحب حضور منہ پھیر لیں گے کیونکہ یہ تو حقہ پیتے ہیں یا تو بیڑی پیتے ہیں،
تو ایسی باتیں کر کے یہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیڑی پیتے ہیں، حقہ بھی کھاتے ہیں، یا یہ پان کھا لیتے ہیں تو حضور جو ان سے منہ پھیر لیں گے، یہ مشہور باتیں کر رکھی ہے لوگوں نے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہا فعارض امول طولا عن ذکرنا، حضور رخ اپنا اور پھیریں گے، ان لوگوں سے پھیر لیں گے کہ جن لوگوں نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو غافل کر رکھا ہے، مطلب جو اللہ کے ذکر سے پھر گئے ہیں۔ تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں میرے حبیب یہ میرے ذکر سے پھر گئے، آپ بھی اپنے رخ کو ان سے پھیر لیں، ان سے اپنا رخ پھیر لیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا یہ ہے میرے بھائی، تو ذکر کے بغیر کچھ ہے نہیں، اور اطاعت مرشد کے بغیر بھی کچھ ہے نہیں۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اطاعت مرشد بھی کرنی چاہیے، ذکر بھی کرے اور شریعت کی پابندی بھی کرے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ میں ابھی اور بات کروں گا، تو آپ میں اس وقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نہیں ورنہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔